شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ دو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 11ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے میں نے۔ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے کچھ عرض و معروض کروں گا، لیکن اس سے قبل میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کریں، اس کے بعد آگے کے معاملات کو شروع کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے تعلق سے علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں، آپ حضرات سماعت کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب سچے کون لوگ ہیں؟ جب قرآن کریم سے اس کا جواب پوچھا گیا تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ نے انعام نازل فرمایا۔ اور اللہ نے انعام کس پر نازل فرمایا؟ 5ویں پارے میں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کون سے لوگوں کی جماعت ہے۔ نبیین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک سچوں کے ساتھ ہو جانے کے لیے فرما رہا ہے۔ آپ حضرات نے سچوں کے تعلق سے حضور غوث اعظم کے واقعات کو سماعت فرمایا، سرکار خواجہ غریب نواز کی سوانح عمری کو سماعت فرمایا، اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں آپ حضرات نے سماعت کیا۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانا چاہوں گا، بھلے ہی وہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، لیکن ہندوستان کے اندر ان کے سلسلے کو جاننے والے بہت کم۔ ایسی شخصیت کا تعارف میں کرانا چاہوں گا۔ میں تقریر کرنے کی حیثیت سے نہیں بیٹھا، صرف اور صرف میں سلسلے کا تعارف کرانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ جن کے تعلق سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضور سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض و معروض کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر سا ایک تعارف ان کا کرا دیتا ہوں کہ حضور
سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ رفاعیہ کے بانی اور مریث اعلیٰ حضرت سلطان الاولیاء والعارفین سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نسباً شہید کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین اور امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں، اس وجہ سے آپ کو الحسینی المصلی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی سلطان الاولیاء سید نور الدین ابو الحسن علی ہیں، آپ نسل ہاشمی اور سید یحییٰ کاظمی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے مکہ سے ہجرت فرما کر بصرہ بغداد شریف کے اندر قیام فرمایا اور عراق میں 159 ہجری میں خلیفہ وقت کا زمانہ پایا۔ آپ کے والد نقیب بصرہ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب ادری 11 واسطوں سے حضرت سید ابراہیم مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر امام سیدنا موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے، اور شجرہ نسب مادری 10 واسطوں سے حضرت سیدنا علی رضا سے مل کر امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے۔ آپ کا انتقال 3 شعبان المعظم ہجری 522 میں بغداد شریف میں ہوا تھا۔ آپ کا مزار شریف الرشید روڈ مسجد سلطان علی کے دروازے پر زیارت گاہ عام، اور نسب کے اعتبار سے آپ کے والدہ محترمہ حضرت سید منصور بطائحی کی بہن ہیں۔ آپ کا نام سیدہ شریفہ عائشہ ہے۔ آپ نیک، عبادت گزار، پرہیزگار اور پاک دامن خاتون۔ آپ کا شجرہ نسب مادری آپ کے خاندان کو شجرہ نسب میں اس طرح ہے کہ حضرت سیدہ شریفہ عائشہ بنت شیخ سیدی ابو بکر ابن یحییٰ ابن رفیع الدین احمد ابن سید عبداللہ ابن سید محمد بن سید طاہر ابن سید حمزہ بن سید قاسم بن سید محمد ابن سید زید ابن حضرت امام سیدنا حسن ابن علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدہ شریفہ عائشہ کے بارے میں کہ آپ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور سیدہ مریم حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جیلی کی بہن ہیں، یعنی سیدنا مریم غوث اعظم کی پھوپھی ہیں جو سید احمد کبیر رفاعی کی نانی ہیں۔ یہ تو آپ کا نسبی معاملہ ہو گیا۔ اب آئیے آپ کے تعلق سے کچھ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب نور محمدی کو پیدا فرمایا اپنے نور سے، پروردگار عالم نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عظیم نور سے سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور اقدس کو ایک زمانے تک عرش اعظم کے پائے کے ساتھ ایک قندیل میں معلق کر کے رکھا، حتیٰ کہ اسی حالت میں صدیاں گزر گئیں۔ پھر اللہ عز و جل شانہ کی بارگاہ خود سے ندا آئی کہ اے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس ندا کو سن کر وہ نور محمدی وجد میں آ گئے۔ آقا کا نور وجد میں آ گیا اور مارے خوشی کے قندیل کے اندر وہ نور ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ تو اب صوفیاء اکرام جو بتاتے ہیں، اولیاء اکرام کا جو قول ہے کہ جب وہ نور مصطفیٰ قندیل کے اندر اللہ کی ندا سن کر ہلنے لگا تو اس نور سے کچھ قطرات گر گئے، اور ان قطرات سے اللہ وحدہ لا شریک نے 1,24,000 انبیاء کو پیدا فرمایا۔
نور محمدی سے، اور ہر نبی کی نور سے ایک ذرہ نکلا، اور اس ہر ذرے سے اللہ وحدہ لا شریک نے 1,24,000 ولیوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عابد احمد کنز العارفین سے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور انہوں نے ابو یزید تیفور سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت تاج العارفین ابو الوفا سے روایت کی ہے، اور انہوں نے شیخ سفیان ثوری سے روایت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی روح پاک کی زیارت کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کی زیارت کا حکم دیا گیا، اور سید احمد کبیر رفاعی کی روح کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے روحوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کی زیارت کا حکم دیا گیا۔ جب سید احمد کبیر رفاعی کی روح حضرت آدم علیہ السلام کی روح کی زیارت کے بعد ہمارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس کی جانب متوجہ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے ندا آئی کہ تمام انبیاء کرام کی روحیں سید احمد کبیر رفاعی کی روح کو اپنی اپنی خصوصیت سے کچھ عطا کر دیں۔ جب سید احمد کبیر رفاعی کی روح نے خطاب سنا تو مضطرب ہو گئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک نے ان کے اضطراب کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے روح سید احمد کبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کے قطروں سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور 1,24,000 اولیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ اے روح سید احمد کبیر، تیرا مقام ان اولیاء کرام میں ایک خاص مقام ہو، اور تجھے فقراء میں ممتاز کیا جائے گا، تیرے چاہنے والے بھی ممتاز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی روح نے سیدنا احمد کبیر رفاعی کی روح کو ریاضت اور مجاہدہ عطا فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی روح نے سخاوت اور صبر عطا فرمایا۔ ادریس علیہ السلام کی روح نے کرامت، فراست، حکمت اور فکر عطا فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی روح نے عقل مندی اور سیاست عطا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی روح نے سمندر میں ڈوبنے سے امان اور دعا کی قبولیت کو عطا فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی روح نے علو مرتبت اور بلند ہمتی عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی روح نے آگ میں کود جانے کا جذبہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روح نے قربانی، عمدہ فکر اور جمال ربانی عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی روح نے بزرگی، توبہ، فرما برداری، نفس کی اطاعت سے گریز، فکر میں ثابت قدمی عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح نے قوت باطنی، سرمستی اور وصل حبیب کی کیفیت عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے مردوں اور بچوں سے ہم کلامی وآتیناہ من لدنا علما کے مطابق علوم ربانی کا خازن عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی روح نے پاکیزہ مشاہدہ عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین علیہ السلام کی روح نے زندگی، بیداری، سخاوت، فاقہ اور سلطنت فکر عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی روح نے شفائے مرض، مردوں کو زندہ کرنا، قبے نور اور وظیفہ عطا فرمایا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی روح نے قوت، ہمت، اشارہ اور فکر کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی روح نے جانوروں پر مہربانی اور دیگر خوبیوں سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نے ہر قسم کے خبیث اور زہریلے سانپوں کی تسخیر کی قوت اور مناجات کے رموز سے نوازا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی روح نے ہر طرح کی معرفت سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی روح نے صبر، سکینہ اور امانت سے نوازا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی روح نے طہارت و پاکیزگی، وفا اور فصاحت، نطق، فہم، علم عطا کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی روح نے پہاڑ، سمندر، ندی، سانپ، مچھلی اور بھوت پریت پر غلبہ کی قوت عطا فرمائی۔ حضرت ربیل علیہ السلام کی روح نے لوہے کی سلاخوں کی بالی، اخفال کشائی، طبیعت کی نرمی اور مصیبتوں سے مقابلے کی قوت عطا فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی روح نے علم،
علم، حکمت، معرفت، لشکر فقراء کی قیادت اور جنگل و بیابان کی سلطنت سے نوازا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی روح نے بات منوانے، مقصد میں کامیابی، دشمنوں کو شکست دینے، نصرت اور حمایت، ابدی محبت اور دنیا و آخرت کی دولت سے نوازا۔ اللہ عز و جل شانہ کے حکم کے مطابق تمام انبیاء کرام کی روحوں نے آپ کو اپنے اپنے طریقے سے، تمام نبیوں کی روحوں نے آپ کو نوازا۔ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے اسرار ربانی کو سمجھ لیا، ان نوازشات پر خوش ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے ارشاد فرمایا کہ اے سید احمد کبیر، ہماری طرف سے جو راز و نیاز کی باتیں ملی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اسے آپ کے لیے آسان فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی روح نے جواب دیا، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ جب وہ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور سید احمد کبیر رفاعی کی زبان سے سنا تو آپ کو انہوں نے اپنی طرف سے سکون و انصاف عطا فرمایا۔ پھر حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی روح نے تمام مشائخ اعظام کی روحوں کو نوازا، یہاں تک کہ تمام اولیاء اعظم کی روحیں سید احمد کبیر رفاعی کی برکتوں سے مرتبہ جلیل پر فائز ہو گئی۔ یہ مرتبہ ہے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہو گیا، آپ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت کا واقعہ حضرت صوفی علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ شیخ عماد الدین جنگی نے فرمایا کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کی شکم میں رہ کر اپنی ماں سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے اپنی ماں کو سلام کیا۔ ماں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، اے میرے بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ شکم مادر سے سرکار سید احمد کبیر نے جواب دیا کہ میرا نام احمد ہے۔ پھر فرمایا، اے ماں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا چاہیے؟ کہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت چاہیے۔ آپ نے کہا 7 چیزوں پر عمل کیجیے، خلوص نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچا ایمان رکھیں۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا اپنی ماں سے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے۔ تیسرا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی حیثیت کے مطابق مسافروں اور فقیروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چوتھا، آپ نے فرمایا کہ دل کو صاف اور ستھرا رکھو۔ پانچواں، آپ نے فرمایا کہ غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ چھٹواں، آپ نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرو۔ اور ساتواں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظر اور شرمگاہ کو فعل حرام سے بچاؤ۔ یہ 7 چیزیں جو حضور سید احمد کبیر رفاعی نے دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کو ہم کلامی میں بتائیں، یہ سید احمد کبیر رفاعی کا جو یہ گفتگو ہے، یہ قرآن کریم کے 18ویں پارے کے شروع کی 7 آیتوں کی تفسیر ہے۔ ابھی دنیا کے اندر آپ تشریف نہیں لائے، لیکن آپ نے قرآن کریم کی تفسیر 18ویں پارے کی تفسیر آپ نے اپنی ماں کو سنا کہ آپ اس پہ عمل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی باتوں کو سن کر تعجب کرنے لگی اور کہنے لگی کہ کیسی شان والا لڑکا ہے جو شکم میں رہ کر بات کرتا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، ماں بیٹی کی اس گفتگو کے درمیان حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں سید منصور بتائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور اپنی بہن کو سلام عرض کرنے کے بعد فرمایا، ہے میری بہن، یہ بچہ جو شکم مادر میں گفتگو کر رہا ہے دنیا کے تمام مشائخ میں مشہور ہوں گے، ان کے علم و فضل کے نور سے دنیا روشن ہوگی، شیاطین حیران و پریشان ہوں گے، جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو سورج کی طرح چمکیں گے، ان کے نور سے اولیاء کرام فیضیاب ہوں گے، ان سے حسد رکھنے والے اپنے فریب کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سعادت مندی میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے بچپن کے زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے جب تک آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ایسے ہی نہیں ہوا، آپ اپنی ماں کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنی ماں سے فرمایا کہ اے ماں، موت برحق ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا کروں؟ تو حضرت سید احمد کبیر نے اپنی ماں کو کلمہ طیبہ پڑھایا،
کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ کی ماں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ آپ کی پرورش ایک دائی نے کی، دائی آپ کو دودھ پلاتی تھی، بڑی ہی نیک پارسا خاتون تھی۔ آپ کا معمول یہ تھا جب تک آپ نے اس دائی کا دودھ پیا تو کبھی آپ نے بائیں جانب سے دودھ پینا شروع نہیں کیا، ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پینا آپ نے شروع کیا۔ بچپن میں آپ کی بہت ساری خوبیاں تھیں، آپ حضرات کے سامنے ان خوبیوں کا بیان بھی کیے دیتا ہوں۔ حضرت سید یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی کی عمر 65 برس 5 دن کی تھی۔ پورے زندگی ایک ہی طور طریقے سے گزاری آپ نے، نہ کبھی تازہ روٹی کھائی، بچپن سے لے کر 65 سال 5 دن آپ کی عمر اس دنیا کے اندر تھی۔ نہ تو آپ نے پوری زندگی میں کبھی تازہ کھانا کھایا، تازی روٹی نہیں کھائی، نہ گیہوں کی روٹی کھائی، اور رات میں کبھی آپ سوئے نہیں۔ پوری زندگی کا معمول یہ، پوری زندگی آپ کبھی ہنسے نہیں، بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت آپ نے ضائع نہیں کیا۔ آپ بچپن سے ہی غریبوں کو روٹی خرید کر دیا کرتے تھے، مومن اور پریشان حال لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے، مسجد میں چراغ جلایا کرتے تھے، قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے، قبرستان میں عود اور خوشبو کا انتظام فرماتے، مجلس و محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو بزرگوں کے اقوال اور واعظ و نصیحت فرماتے، اور لوگ آپ کی مجلس کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور آپ کے علم و نصیحت سے مستفید ہوتے رہتے تھے۔ آپ کی واعظ و نصیحت بہت ہی عمدہ ہوا کرتی۔ آپ کی ولایت کا معاملہ آپ کے بچپن کے زمانے سے ہی ظاہر ہونے لگا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ جب ان کی عمر 7 برس کی ہوئی تو ان کے ماموں سید منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام مریدوں کو حکم دیا کہ میرے بعد میری مسند پر سوائے سید احمد کبیر کے کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ وہی اس کا مستحق ہے، لہذا کوئی مداخلت نہ کرے۔ سید منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اہل و عیال کو بھی یہ بات وصیت کر دی۔ سبھی اس بات پر راضی ہو گئے، مگر سید منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ اس بات سے راضی نہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اے میرے شوہر، مسند کا حقدار تو وہی ہوتا ہے جو وارث ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہماری اولاد ہے اس کو آپ اپنی مسند پر بٹھائیے، اس کو اپنا خلیفہ بنائیے۔ حضرت سید منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سید احمد کبیر کو اپنی مسند پر کیوں بیٹھانا چاہتا ہوں، کیا تم اس کی وجہ جاننا چاہو گی؟ آپ کی اہلیہ نے کہا جی ہاں ضرور۔ ایک دن آپ نے سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے فرزند کو بھی بلایا، دونوں کے ہاتھ میں ایک کبوتر اور ایک چھری دے، اور دونوں سے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ اس کبوتر کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں پر کوئی نہ دیکھتا ہو۔ حضرت سید منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے، کبوتر ذبح ہو چکا ہے۔ آپ نے آ کر عرض کیا ابا حضور کے پاس اپنے، کہ ابا حضور میں نے آپ کے فرمان کے مطابق کبوتر کو ایسی جگہ ذبح کیا ہے جہاں پر کوئی نہیں دیکھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ چھری بھی صاف ہے اور کبوتر بھی زندہ ہے، ذبح نہیں کیا گیا۔ آپ کے ماموں نے پوچھا بیٹا میں نے تمہیں کبوتر ذبح کرنے کے لیے بھیجا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تم بغیر ذبح کیے ہوئے واپس آ گئے؟ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اپنی ماموں جان کی خدمت میں، ماموں جان میں جہاں جہاں پر بھی گیا میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں پر میرا اللہ مجھے دیکھتا نہ۔ اس کے لیے اے ماموں جان آپ کا جو حکم تھا کہ جہاں پر کوئی نہ دیکھے وہاں پر جا کر ذبح کرو، لیکن اے ماموں جان میں نے کوئی جگہ اپنے اللہ سے خالی نہ پائی، اس کے لیے میں نے اس کبوتر کو ذبح نہیں کی۔ تو یہ آپ کے بچپن کے حالات تھے۔ اس طرح سے بچپن میں آپ کے کئی سارے حالات سامنے آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے فرزند حضور سیدنا منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرزند کو بلایا اور سید احمد کبیر رفاعی کو بلایا اور دونوں کے ہاتھ میں دراتی دے دی اور ارشاد فرمایا کہ جا کر گھاس کاٹ لاؤ۔ سید احمد کبیر رفاعی بھی گھاس کاٹنے کے لیے گئے دراتی لے کر، اور
حضور سید منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند بھی گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور سید منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند گھاس کاٹ کر لے آئے۔ سید احمد کبیر جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں گھاس نہیں تھی، صرف دراتی تھی۔ سید منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بھانجے سید احمد کبیر، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے تم کو گھاس لانے کے لیے کہا تھا، تم نے گھاس کاٹا نہیں، میرے بیٹے نے کاٹ کر لایا ہے۔ تو حضور سید احمد کبیر ارشاد عرض کرتے ہیں، مامو جان میں گھاس کاٹنے کے لیے گیا تھا، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اے مامو جان میں جس جگہ پر گھاس کاٹنے کے لیے جاتا تو میرے کانوں میں یہ آواز آتی کہ گھاس اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے مجھے سنائی دے رہی ہے، اس کے لیے میں نے گھاس کو کاٹا نہیں۔ جو چیز اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہو میں اسے کیسے کاٹ سکتا؟ تو آپ کی سماعت کا معاملہ یہ تھا بچپن کی حالت کہ آپ تمام مخلوق کی آوازوں کو سمجھ جایا کرتے، اور یہ تمامی باتیں آپ کے بچپن میں ہی ظاہر ہونے لگی کیونکہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے میرے رب، میں اس قوم کی خدمت پر مامور ہوں جو کوڑھ کے مریض ہیں، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادموں کو، غریبوں کو، مسافروں کے لیے مکانات بنوانے کا حکم دیا۔ خادموں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت تھی کہ عراق اور کرمان سے جو مریض آتے آپ کی بارگاہ میں شفا پاتے۔ آپ کے دسترخوان پر روزانہ صبح و شام خدام، مشائخ، غریبوں اور مسکینوں کے لیے بچھایا جاتا۔ اس زمانے میں آپ کے بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے جو آپ کے وعظ و نصیحت کو جھٹلاتے، حالانکہ آپ کے وعظ و نصیحت بہت واضح اور کھلی ہوئی ہوتی۔ ایک دن منافقین کی ایک جماعت نے اس بات پر متفق ہو گئی کہ ہم سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کا امتحان لیں گے کہ بصرہ اور واسط کے 170 علماء آپ کا امتحان لینے کے لیے بھجوا دیے گئے۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے خادموں کو ان کے لیے دسترخوان بچھانے کا حکم دے دیا۔ دسترخوان چن دیا گیا اور کھانے کے ساتھ دسترخوان میں پھل کے 2 ٹکڑے بھی رکھ دیے گئے۔ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے پروردگار منکرین کو اپنی قدرت دکھا، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ آنے والے کی نیت کو بھانپ لیتا ہے، آنے والے کی نیت کو جان لیتا ہے کہ آنے والا کس غرض سے میرے پاس آ رہا ہے، کہاں سے چلا ہے، کیوں چلا ہے، کس غرض سے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور یہاں سے جائے گا تو کیا لے کر جائے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے دستے مبارک کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر عرض کیا، مولا ان منکرین کو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا دے۔ غیب سے ندا آئی، اے ابو الصفا، آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے، ابو الصفا کہا جاتا ہے، آپ سلطان المشائخین کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ غوث العالم بھی کہا جاتا ہے آپ۔ تو آپ کے رب کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابو صفا، اپنے رب کی قدرت و کرشمے کو دیکھو۔ یہ سن کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تو کیا دیکھتے ہیں تمامی حاضرین کہ وہ دسترخوان زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گیا، یعنی ہوا کے اندر کھڑا ہو گیا۔ جو لوگ آپ کی مخالفت کے لیے آئے تھے، آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے ہاتھ اپنا دسترخوان پر پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کا ہاتھ دسترخوان تک نہ پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عظیم کرامت دیکھ کر تمام لوگوں نے اپنے دانتوں تلے انگلیوں کو دبا لیا اور آپ کی بارگاہ میں قدموں میں گر گئے، شرمسار ہو گئے، عرض کرنے لگے، حضور ہم آپ کا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب اس کرشمے کو دیکھنے کے بعد، آپ کی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا امتحان لیا جائے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے، اے سید احمد کبیر ہمیں معاف فرما دیجئے اور اپنے حلقہ بیت میں ہم کو شامل کر لیجیے۔
اس طرح کی کرامتیں آپ سے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئیں، لیکن ہندوستان کے اندر جو اس سلسلے کی معلومات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ عرب ممالک میں محدود ہو گیا، عرب کے اندر، مدینہ شریف کے اندر، ملک شام کے اندر، اس کے علاوہ عراق میں، ایران میں، دیگر عرب ممالک میں یہ سلسلہ بہت زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے، سلسلہ رفاعیہ، اور یہاں پر ہندوستان کے اندر بڑودہ میں، سورت میں، بمبئی میں، کرناٹکا میں اس سلسلے کے مشائخین اعظام آرام فرما ہیں، ان کی مزارات ہندوستان کے اندر چند جگہوں پر موجود ہیں۔ اور آگے بڑھیے کہ آپ کے روزانہ کا معمول یہ تھا، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزانہ کا معمول یہ تھا کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد خلوت میں جانے سے پہلے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی یہ شان تھی کہ خانقاہ میں شیخ، ممبر پر واعظ و عالم، خلوت میں فقیر اور درویش، دسترخوان پر خادم، علوم باطنی کے ماہر تھے، مومنوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، چاہنے والوں کے قریب رکھتے تھے، منافقوں کو دور رکھتے تھے، یکتائے روزگار اور زاہد قسم کی شخصیت تھی آپ، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے اور فقیروں سے محبت کرنے والے تھے، اور آپ کے کرامتوں میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک مرید جس کا نام شیخ ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرید بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوست شیخ ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک روم میں تھا۔ ملک روم کہاں ہے اور بغداد شریف کہاں ہے؟ کافی دوری ہے دونوں کے درمیان۔ کہتے ہیں شیخ ابو الفتح واسطی کہ میں روم میں تھا، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہا کرتی تھی، وہ میرے آمد و رفت کے وقت سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے میں وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حالانکہ میرا نفس اس عورت کی وجہ سے مجھے واپس بلانا چاہ رہا تھا۔ اس کشمکش میں ایک دن واپس اسی گھر میں آ گیا جہاں پہلے رہا کرتا تھا، اور وہ عورت مجھ سے قریب ہونے لگی، اتنا قریب ہو گئی کہ یہ اندیشہ تھا کہ گناہ ہو جائے گا۔ اتنے میں ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے کی دیوار سے سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لیے ہوئے ظاہر ہو گئے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اب یہی بات باقی رہ گئی ہے؟ کیسی کرامت آپ! سید احمد کبیر رفاعی ہاتھوں میں اپنی مشہور تلوار لے کر دیوار سے نکل آئے اور فرمانے لگے، اے ابو الفتح، کیا میں نے تم سے یہی قول و قرار لیا تھا؟ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ابو الفتح فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور عورت وہاں سے بھاگ گئی۔ آپ کی کرامتوں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ کے بعد جوہر یمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی موت کی خبر وقت سے پہلے دے دی، کلمہ شہادت کا ورد کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور مسجد میں آ کر اپنی جان کو رب کریم کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مجذوب صفت 7 حضرات سفید لباس پہنے ہوئے تشریف لے آئے، ان کے ہاتھوں میں سفید کپڑا تھا، یہ کپڑا کس جنس کا تھا میں نہ جان سکا، ان کے ساتھ پانی بھی تھا۔ انہوں نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تنہائی میں غسل دیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے کپڑوں میں کفنا دیا۔ وہ حضرات جنازے سے دور ہٹ گئے اور جنازہ خود ہی اٹھا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتا چلا گیا اور اس مقام پر نیچے اترا جہاں پر نماز جنازہ ادا کرنی تھی۔ نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کے فوراً بعد نعش مبارک زمین سے 40 گز
اوپر ہوا میں ٹھہر گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ بے شمار فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے آسمان سے اتر کر نعش مبارک کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے جنازے مبارک پر ہاتھ رکھ کر برکت حاصل کرنے لگے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب کو تعجب ہوا۔ اسی دن 70,000 یہودیوں نے اسلام کو قبول فرما لیا اور 100 رافضیوں کو قتل کیا گیا۔ جب سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قبر میں رکھا گیا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جب قریب جا کر کانوں کو لگایا گیا تو آپ ارشاد فرما رہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ کی قبر اقدس سے اتنی خوشبو نکلنے لگی کہ ہم لوگ وہاں ٹھہرنے کی تاب نہ لا سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث العالم سلطان سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے 27 دن کے بعد یمن سے کچھ لوگ آئے، جس میں شیخ شفیع الدین احمد بن الوان یمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا، جوہر جمانی کا بیان ہے کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت کا تو وصال ہو چکا۔ یہ خبر سن کر وہ لوگ غمزدہ ہو گئے اور رو رو کر کہنے لگے کہ ہم لوگ حضرت کی زیارت کے لیے آئے تھے اور ان کے ہاتھوں پر توبہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ گفتگو سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی کے مزار مقدس سے کچھ دور پر ہو رہی تھی۔ یہ گفتگو جب وہ لوگ کر رہے تھے آپس میں کہ ہم لوگ توبہ کرنے کے لیے آئے تھے اور زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، تو قبر انور سے آواز آئی، حضور سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر سے آواز آئی کہ آ جاؤ توبہ کر لو اور اپنے مقصد کو پورا کر کے خوش ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہم لوگ آپ کی قبر اقدس پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے کوئی غوطہ لگانے والا آدمی اپنا ہاتھ پانی سے باہر نکالے ہوئے، اور پھر سبھی لوگوں نے دستبوسی کر کے ان کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ وہ لوگ جو یمن سے تشریف لائے تھے 27 افراد پر مشتمل تھے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کی طرف سے توبہ کے الفاظ یہ تھے، اتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد 7 سال تک، آپ کے وصال کے بعد 7 سال تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ جب لوگ آپ کے پاس توبہ کرنے کے لیے آتے تو قبر مبارک سے ہاتھ باہر آ جایا کرتا، اور انتقال کے 7 سال کے بعد تک آپ کے دست مبارک پر 1773 لوگوں نے توبہ کی۔ انتقال کے بعد 7 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا کہ لوگ آتے رہے آپ کے قبر مبارک پر آپ کی زیارت کی غرض سے، توبہ کی غرض سے، تو سید احمد کبیر رفاعی کا ہاتھ قبر سے باہر آ جاتا، لوگ اس پر توبہ کرتے، بیعت کرتے، اس کے بعد واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ یہ مقام ہے سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ عمر فاروقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقام قاسمیہ کی کھاڑی سے گزر رہے تھے کہ اچانک 14 شیر دیوانگی کے عالم میں مچلتے ہوئے حضور سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ گر پڑے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ وہاں سے دریا کے قریب پہنچے تو مچھلیاں سید احمد کبیر رفاعی پر اپنی جانیں نچھاور کرنے لگیں۔ ہم آپ کے ساتھ پانی سے گزرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے قدم بھی نہ بھیگے، یعنی پانی کے اوپر سید احمد کبیر رفاعی چلا کرتے تھے اس طرح جیسے ہم سوکھی زمین پر چلا کرتے ہیں۔ ہم فقیروں کی ایک جماعت کے پاس پہنچے، جب ان کی نگاہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو سب تعظیم و محبت کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کی پیشانی کا بوسہ دینے لگے۔ ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام، دوسرے غوث احمد بن احمد خلف، تیسرے صوفی صادق، چوتھے قمبر نوری احسائی، پانچویں شیخ عبد الجبار، چھٹے شیخ النقبہ، ساتویں حضرت خضر علیہ السلام کے 4 صحابہ کرام سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ 9 دن قیام فرمایا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شیخ جنگی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ چلو۔ پھر ہم لوگ جنگل میں ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آگ جل رہی تھی۔ یہاں پر میں ایک بات اور آپ حضرات کے ذہن میں ڈال دوں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے ولیوں کو پکارتا ہے یا اللہ کے ولیوں کی محبت میں بھٹک جاتا ہے یا اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور وہاں تک نہ پہنچ سکا تو اللہ کا ولی خود اپنے چاہنے والے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
اس واقعے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت حضور سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف چلے. آپ نے دیکھا کہ جنگل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. شیخ جنگی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار سید احمد کبیر رفاعی نے اپنے قدم مبارک کو آگ پر رکھ دیا، آگ بجھ گئی. یہ قدم ولی کی برکت، آگ بجھ گئی. اس کے بعد آگ سے جل کر جتنے جانور وہاں پر مر گئے تھے جنگل کے اندر، آپ نے ان تمامی کو زندہ فرمایا. ہم لوگ آگے بڑھے تو ایک نوجوان آیا ہمارے سامنے، قدم مبارک کو بوسہ دیا. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا کہ حضرت میں حضور سید احمد کبیر رفاعی کی زیارت کے لیے آج گھر سے نکلے ہوئے مجھے 7 دن ہو گئے. اس جنگل میں شیروں کی کثرت کی وجہ سے میں چھپا چھپا پھر رہا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں. اس نوجوان نے کہا میرا گھر قاہرہ میں ہے، میں مصر کے بادشاہ کا بیٹا ہوں. سید احمد کبیر رفاعی نے فرمایا تم عزیز قاہری کے بیٹے ہو، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے عرض کیا حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا. میں نے گھر والوں سے اجازت مانگی لیکن میرے گھر والوں نے اس کی اجازت نہ دی. میں گھر والوں سے بغیر بتائے ہوئے گھر سے بھاگ نکلا. سید احمد کبیر رفاعی کے لیے اور میری حالت یہ ہے. سید احمد کبیر رفاعی نے پوچھا کہ اگر تم ان کی زیارت کر لو گے تو گھر واپس لوٹ جاؤ گے؟ جواب دیا جی ہاں میں واپس لوٹ جاؤں گا. حضرت نے فرمایا اے احمد قاہری میں ہی سید احمد کبیر. حضرت شیخ جنگی فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی وہ جوان آپ کے قدموں میں کو گر کر چومنے لگا. میں اس بات کی حلفیہ گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ جوان آپ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگا اے ولیوں کے بادشاہ مجھے قاہرہ پہنچا دو، یعنی میرے ملک میں پہنچا دو. حضور سید احمد کبیر رفاعی نے نوجوان کے دائیں مونڈھے کو اور میرے بائیں مونڈھے کو پکڑ کر ایسا دھکا دیا کہ پلک جھپکتے ہی ہم دونوں قاہرہ میں موجود. اس جوان کے گھر پہنچ گئے. پھر میں نے آنکھیں بند کی تو شیخ کی خانقاہ میں واپس پہنچ گئے. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا اس وادی میں آنا اس بیکار نہیں تھا، بلکہ وہ جوان جو آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا آپ اپنا دیدار اس کو کرانا چاہتے تھے اور اس شخص کو اس کے والد بادشاہ مصر تک پہنچانا چاہتے تھے. اس کام کے لیے آپ جنگل کی طرف تشریف لے گئے. تو یہ مختصر سا تعارف ہے سرکار سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ سلسلہ ابھی ہندوستان میں بہت ہی کم ہے اور میں بھی اس سلسلے سے منسلک ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اور تمامی سلسلے فروغ پا رہے ہیں یہ سلسلہ بھی فروغ پائے، اس سلسلے کو بھی آگے بڑھایا جائے، اس سلسلے سے لوگ منسلک ہوں. میں بھی اس بات کی چاہت میرے دل میں رکھتا ہوں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمامی کو اولیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصی طور سے میری دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم سلسلہ احمدیہ سلسلہ رفاعیہ کو پروردگار عالم خوب بلندی عطا فرمائے اور خوب فروغ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ مدینہ